السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ یاد رکھیں ہم سورہ مجادلہ پارہ 28 پہ موجود ہیں اور آیت نمبر 18 تک ہم نے تلاوت کر لی ہے۔ آج ہم نے آیت نمبر 19 کی تلاوت کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استحوذ علیہم الشیطان، استحوذ، ہا کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ ہا خا ہا حمزہ عین غین یہ چھ حروف جو ہیں وہ حلق سے نکلتے ہیں۔ باقی جتنے بھی حروف ہیں وہ منہ سے نکلتے ہیں اور یہ 6 حروف جو ہیں جو حلق سے نکلتے ہیں، اسی لیے اس کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اسے ہم کیا بولیں گے؟ استحوذ، ذال اور واو کو لمبا نہیں کرنا۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں استحوذ یا استحواذ، تھوڑا تھوڑا بھی لمبا نہیں کرنا، بالکل چھوٹی سی مقدار ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ذال زبر ذا، واو زبر وا، اتنی سی۔ استحوذ علیہم الشیطان، عین پھر سے حلق سے نکلے گا، علی، اس پہ فوکس کریں اور اس کو سیکھیں۔ اکثر لوگ پڑھتے ہیں علیہم، وہ بھی قرآن کا ایک لفظ ہے لیکن وہ اور یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ علیہم نہیں ہے، یہ ہے علیہم الشیطان۔ توا کو ہم نے پر پڑھنا ہے کیونکہ توا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، یہاں پہ ہمارے پاس اخفاء کا قاعدہ آ گیا ہے۔ قرآن مجید میں جب کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ نون ساکن یا تنوین کی آواز کو چھپا دیا جاتا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن تو یہ ہے، تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو، جیسا کہ یہ 2 زبر ہیں، جیسا کہ یہ 2 پیش ہیں۔ جب بھی نون ساکن یا نون تنوین آئے تو ضرور اس کے بعد کوئی نہ کوئی قاعدہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کون سا قاعدہ اور یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے، جیسا کہ فَأَنسَاهُمْ، ٹھیک ہے، نون کی آواز کو چھپانا ہے ہم نے اور ہا کی آواز کو چھاتی سے نکالنا ہے۔ ذکر اللہ، یہ باریک کاف ہے، دیکھیے گا یہاں پہ کہیں آپ قلقلہ نہ کر بیٹھے۔ حروف قلقلہ جو ہیں وہ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ موٹا قاف جو ہے اس پہ قلقلہ ہوتا ہے، باریک کاف پہ قلقلہ نہیں ہوتا۔ ذکر اللہ، اللہ کا نام پر پڑھنا ہے۔ اولئک حزب الشیطان، اولئک، یہ جو مد آپ کو اپنے سامنے نظر آ رہی ہے یہ والی مد 5 سے 6 حرکات عربیہ کے برابر ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے اسے 5 سے 6 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ کیسے؟ اولئک، دیکھیے گا آپ غلطی سے اولئکا نہ کر دیں، یعنی کہ کاف کو لمبا نہ کر دیں۔ اس مد کو تو آپ لمبا کر سکتے ہیں جبکہ اس زبر کو آپ لمبا نہیں کر سکتے کیونکہ زبر کی مقدار اتنی ہی ہوتی ہے۔ حزب الشیطان، پھر سے ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے اور اس توا کو پر پڑھنا ہے۔ حزب الشیطان۔ اچھا، اگر ہم اس کو باریک پڑھیں گے تو ہم اس کو تا بنا دیں گے۔ آپ خود سوچیں، جب تا ہوگا تو کچھ اور لفظ بن جائے گا، جب توا ہوگا تو کچھ اور لفظ بن جائے گا، اس لیے اپنی اس غلطی کو درست کر لیں۔ حزب الشیطان، توا کو پر پڑھنا ہے۔ الا ان حزب الشیطان، الا، اچھا بعض لوگ اس کو پڑھتے الا، غلط، یہ حمزہ زبر اتنی سی اس کی مقدار ہے، بس یہ آپ اپنے ذہن میں پکا بٹھا لیں کیونکہ 80% غلطیاں ایسی ہی کی جاتی ہیں۔ الا ان حزب الشیطان، ہا کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے اور توا کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ ہم الخاسرون، خا کو بھی پر پڑھنا ہے اور را کو بھی پر پڑھنا ہے۔ خا کو اس لیے پر پڑھنا ہے کیونکہ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ وہ 7 حروف ہیں جو ہر صورت میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کلاس کے آخر میں آپ کو سکھایا جائے گا حروف مستعلیہ کون کون سے ہیں۔ را کو اس لیے پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے، اگر را کے اوپر زبر ہوتی تو بھی را پر پڑ جاتی، ہاں اگر را کے نیچے زیر ہوگی تو را باریک پڑی جائے گی۔ ان الذین یحادون اللہ،
سب سے پہلے نون کے اوپر شد ہے تو نون پہ غنہ کریں گے. غنہ کیسے ہوگا؟ ان الذین. اچھا اس مد کے بعد یہ والا شد والا حرف آ جائے تو اسے ادا کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے. وہ خاص طریقہ کیا ہے؟ چلے غور سے دیکھیں اور سیکھیے. یحدون اللہ. جب اس طرح کی مد کے بعد ایسا مشدد حرف آ جائے تو مد کو پڑھتے ہوئے لمبا کرتے ہوئے دال کو پکڑ لیتے ہیں، پھر دال کو چھوڑ بھی دیتے ہیں. کیسے پکڑتے ہیں؟ یحدون اللہ ایسے، یعنی کہ اس لفظ کے اوپر پکڑنے کا مطلب ہے وہاں پہ رکتے ہیں 1 سے 2-3 سیکنڈ کے لیے بس. اللہ کا نام پر پڑا ہے کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے. وَرَسُولَهُ را کو پر پڑھنا ہے، اور یہ جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھی آپ نے کھینچ کر کے پڑھنی ہے. اور یہ واو مدہ ہے. جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہو تو وہ واو مدہ کہلاتا ہے. اولئک فی الاذلین. یہ جو مد آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے یہ 5 سے 6 حرکات عربیہ کے برابر لمبی کی جاتی ہے. اور اس لام کو بالکل بھی پر نہیں پڑھنا کیونکہ لام پر پڑھا ہی نہیں جاتا، صرف اللہ کا نام پر پڑھا جاتا ہے. تو اسے ہم کیا پڑھیں گے؟ فی الاذلین. یا کے اوپر کوئی حرکت نہ ہونے کی وجہ سے یا نہیں پڑھی جائے گی. کتب اللہ لأغلبن. کتب اللہ، اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے. لأغلبن. نون کا غنہ ادا کیا جائے گا کیونکہ نون کے اوپر اگر شاد آ جائے یا میم کے اوپر شاد آ جائے تو اس کا غنہ ادا کیا جاتا ہے. انا ورسولی. ایک اور اہم چیز سیکھ لیں، جب کبھی انا لفظ قرآن مجید میں آ جائے تو اس کا الف یہ لکھا ہوا ہے انا، بس یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کا الف نہیں پڑھا جاتا. اس کو ہم انا کے بجائے انا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ جہاں کہیں بھی یہ اکیلا لفظ آئے تو آپ نے اس کو انا پڑھنا ہے. وَرُسُلِي. را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے. ان اللہ قوی عزیز. اللہ کے نام کو ہم نے پر پڑھنا ہے کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے حرف پہ زبر ہے. نون کا غنہ ہم نے ضرور ادا کرنا ہے کیونکہ جب کبھی قرآن مجید میں نون کے اوپر شاد آ جائے یا میم کے اوپر شاد آ جائے تو غنہ ادا کرنا ضروری ہے. چلیں اب چلتے ہیں بورڈ کی طرف. آج ہم نے بورڈ پہ حروف مستعلیہ کے اوپر کام کرنا ہے. ویسے ہی اوورآل اکثر کلاس میں ہم نے اس کے بارے میں ذکر کیا، سمجھا بھی، سیکھا بھی، لیکن نئے آنے والے لوگوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے میں دوبارہ سکھا دیتی ہوں. سب سے پہلے آپ سیکھیں کہ حروف مستعلیہ کیسے لکھتے ہیں. اکثر لوگوں کو تو یہ لکھنا بھی نہیں آتا، لیکن ان کا قصور نہیں ہے کیونکہ ان کا اس سے پالا ہی نہیں پڑا. یہ ہے حروف مستعلیہ. ٹھیک ہے، اب ہم لکھیں گے کون کون سے ہیں. خا، یہ حروف مستعلیہ ہے. صاد، ضاد، طا، ظا، قاف. اس کے علاوہ ایک اور ہے، کون سا ہے؟ غین. ٹھیک ہے، غین. یہ ہیں 7 حروف مستعلیہ. یہ وہ حروف ہیں جو ہر صورت میں پر پڑے جاتے ہیں، زبر، زیر، پیش کچھ بھی ان کے اوپر آ جائے. تو چلیں یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے اس کا. تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی.